ہمارے سامنے رب کا کلام پیش کیا جائے، نبی کے فرامین پیش کیا جائے، ہمارے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہم گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عنایت فرمایا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لوگوں، اب تک ہم نے ماہ رمضان کے اتنے ایام گزار چکے، ابھی ہمارے پاس مختصر دن باقی ہے۔ ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات کی طرف گامزن کرے، اپنے آپ کو عبادات کی طرف چہل کرائے، اپنے آپ کو عبادات کی طرف بڑھائے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور بھلائی ہے۔ خطبے کے اندر آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی تھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان باتوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں کے اندر لے پڑتے ہیں، اور جو گناہوں کے کاموں کے اندر لے پڑتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے اندر آپ کو مسلمانوں کی اکثر و بیشتر نوجوانان اسلام دیکھنے کو ملیں گے جو الحمدللہ دکھنے کو ہٹے کٹے تو نظر آتے ہیں لیکن ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ اور ایک روایت کے اندر ایک بات یہ ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اس آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، بربادی ہے، جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس جو رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کو انمول جانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین آدمی وہ ہے، آدم کی ساری ذریت خطا کار ہے، لیکن بہتر گنہگار وہ ہے جب اس کے ہاتھ سے غلطی سرزد ہو جائے، جب اس کے ہاتھ سے گناہ سرزد ہو جائے کہ اپنے گناہوں کی معافی ترافی کرا لے۔ کیوں نہ ہو کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو ایمان والا بناتا ہے، ایمان والے کی بسبب اللہ رب العالمین اسے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اخلاق کو سدھار دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے اندر اچھی تمیز کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہتر انداز سے بات پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر تمیز نظر آتی ہے۔ اسی کے برعکس گنہگار لوگوں کے اندر جو ماہ رمضان سے پہلے چہل پہل تھی، اسی وجہ سے آج بھی ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز صحیح ہے، نہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا ڈھنگ صحیح ہے۔ آج بھی آپ کو مسلمانوں کے گھرانے دیکھنے کو ملیں گے بات پر لڑائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے تعلق سے وہ بات بتائی ہے، مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق بہتر رہتے ہیں، اخلاق اور ایمان، جن کے اندر ایمان رہا ان لوگوں کے اندر اخلاق رہا۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہم اپنے گناہوں کو معمولی نہ جانے، اسی گناہ کے بسبب کئی لوگ اپنے آپ کو گناہ کی وجہ سے آتش جہنم کے اندر پھینکے گئے، اسی گناہ کی وجہ سے کئی لوگ اپنے رزق کے اندر تنگی پائی، اسی گناہ کی وجہ سے کئی لوگ اپنی زندگی کے اندر مشکلات پائے۔ رب کا کلام کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. پروردگار عالم ان لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنقا. اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں جو لوگ رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ رب کے ذکر سے انحراف کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر میں نقصان میں رہیں گے، ایسے لوگ دنیا کے اندر نقصان میں رہیں گے. مراد کیا ہے؟ آج بھی امت کے اندر ایسے اکثر گھرانے نظر آئیں گے. ماہ رمضان کے اندر اتنا پیارا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، ہم سے ختم ہونے کو ہے، بڑے اختتام پر ہے، ہم نہ جانے نیکیاں جمع کرنے کے بجائے ہم اپنے شاپنگوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے اکثر گھرانے آپ کو مارکیٹوں کے اندر نظر آئیں گے. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے، اس ماہ رمضان کے اندر، اس ماہ ذیشان کے اندر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت گزار بنائے. اس ماہ ذیشان کے اندر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عابد بنائے. اگر اس ماہ ذیشان کے اندر آپ نیکیاں جمع کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. کیوں نہ ہو کہ اس ماہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے ہم نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں. صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر جو کچھ معاملہ ہو، جتنا ہو سکے ہم عبادات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا ہو سکے ہم عبادات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اگر ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. اگر گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے. جب رب ہمارے دل کو زنگ آلود کرے، ہمارے سامنے رب کا کلام پیش کیا جائے، نبی کے فرامین پیش کیا جائے، ہمارے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے، جس قدر ہم ماہ رمضان کے اندر عبادتوں سے دور پڑے ہوئے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے آئے. رب کا کلام کہتا ہے ففروا الی اللہ، لوگو اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، لوگو اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اہل عیال کے اندر برکت آئے، تو آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ رب کا ذکر کرنا ہے. رب کے ذکر سے مراد قرآن مجید کو پڑھنا ہے. جتنا ہو سکے آپ قرآن مجید کو پڑھیے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، جس قدر ماہ رمضان سے پہلے اپنی زندگی جو تھی گناہوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اگر رمضان کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہم پر نعمتیں برس رہی ہیں ان نعمتوں کو روک بھی سکتے ہیں. حضرت صوبان کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيب، آدمی کے گناہوں کی وجہ سے، بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو روکے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو روکے رکھتا ہے. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو عبادات کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے. اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بستی کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، توحید ہونے کی بسبب، ایمان ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس سے محبت کریے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آدمی سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کے اندر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بستی کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا آپ بھی اس سے محبت کریے. اور اسی کے برعکس جو آدمی گنہگار ہے، اپنی زندگی کے اندر گناہ کے کاموں کے اندر پڑا ہوا تھا، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ صدقات اور خیرات کا اہتمام ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، نہ ہی جتنی عبادتیں ہیں ان چیزوں سے دور ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتے
ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بستی کے اندر فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے نفرت کیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آسمان والے فرشتوں کے درمیان کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے نفرت کرتا ہے، آپ بھی اس سے نفرت کیجئے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں یہ ماہ ذیشان ہمارے لیے بڑا انمول مہینہ ہے، ماہ ذیشان ہمارے لیے بڑا انمول مہینہ ہے۔ اس ماہ ذیشان کے اندر جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ نیکیاں جمع کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی فائدے میں رہیں گے، آخرت کے اندر بھی فائدے میں رہیں گے، اور اس سے بڑھ کر قبر کے اندر بھی فائدے میں رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ یہ کسی عام انسانوں پر نہیں آتا، رمضان کا مہینہ یہ ایمان والوں کے لیے آتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا بناتے ہوئے، اپنے آپ کو عابد بناتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کو سیاہ آلود کریں گے، زنگ آلود کریں گے۔ لہذا مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قلوب پاک ہو، آپ کے قلوب پاک ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان کے اندر، اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرا کر اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر شوال سے لے کر پھر سے دوبارہ شعبان آنے تک ان دنوں کو انمول جانتے ہوئے پھر سے جس قدر ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو عبادات کے لیے چنے ہوئے تھے، عابد بنائے ہوئے تھے، ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادات کرے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، بھلائی ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے تراویح کو اور ہمارے خیر اور برکات کو، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔